آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی مشہور شخصیات کی زندگی کے 5 دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ جب ضیاء ایک ملی نغمے پر غصے ہو گئے اور انہوں نے انتظامیہ کو فارغ کر دیا۔ جب ضیاء الحق کے غلط شعر کو ملی نغمہ کا حصہ بنایا گیا۔ جب مہدی حسن نے پی کر گانا گایا۔ پھر کیا ہوا؟ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد والے نغمے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جب نور جان نے یحییٰ خان کو کہا چند 8 بجے میرا نغمہ دیکھ لینا۔ یہی دلچسپ واقعات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کراچی میں اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق موجود ہیں۔ ملی نغمہ خیال میں ایک روشنی ہے نشر کیا جانے لگا۔ اس نغمے کی ویڈیو دیکھتے ہی صدر اچانک غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، میں اسلامی نظام کی بات کر رہا ہوں اور آپ لوگ یہ کیا ہندوانہ قسم کا نغمہ نشر کر رہے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر اختر وقار عظیم نے اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب ہم بھی وہیں موجود تھے میں جہاں پی ٹی وی میں ریکارڈنگ کیے جانے والے مشہور ملی نغموں کا پس منظر بیان کیا ہے، وہیں اس واقعے کو بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ اس واقعے کا پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قوم سے خطاب میں جنرل ضیاء الحق نے ملک میں اسلامی نفاذ سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا تو سب کو یہ فکر ہوگی کہ اس تقریر کے بعد کون سا قومی نغمہ نشر کیا جائے۔ آغا ناصر مینیجنگ ڈائریکٹر تھے۔ انہیں متعلقہ محکمے کے سربراہ نے کئی نغمے دکھائے، لیکن کچھ نغمے گلوکاروں کے لباس اور کچھ ایسے اشعار کی وجہ سے جنہیں مختلف معنی پہنائے جا سکتے تھے آغا صاحب کو پسند نہیں ہے۔ اختر وقار کے مطابق وہ پی ٹی وی کراچی سینٹر پر جنرل مینیجر تھے اور خود ان کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ تقریر کے بعد سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد کی دھن نشر کر دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور شام بحیریت گزر گئی، لیکن اگلی صبح صدر کے ملٹری سیکرٹری ان کے دفتر آن پہنچے اور بتایا کہ صدر گزشتہ روز اپنی تقریر کے بعد نشر کی جانے والی شام کی ٹرانسمیشن کی ریکارڈنگ دیکھنے کے خواہش مند ہے، اس لیے انتظامات کر لیے جائیں۔ اختر وقار مزید لکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد صدر تشریف لے آئے۔ حسب روایت سب سے مسکرا کر ہاتھ ملایا، خیریت دریافت کی اور بیٹھ گئے۔ جب صدر صاحب کو تقریر کی ریکارڈنگ دکھائی جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ اسے چھوڑیے، آگے دکھائیے۔ سونی دھرتی کی دھن بجنے تو صدر اور دیگر افراد نے بھی نغمے کے بول گنگنانے شروع کر دیے۔ دھن ختم ہوئی تو اس کے بعد اشتہارات اور پھر خبر نامے کی باری آئی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ آدھے گھنٹے کے خبر نامے میں 20 منٹ صدر کی تقریر اور باقی 10 منٹ دوسری خبروں کو دیے گئے تھے، اور جیسے ہی خبر نامے کے بعد بینجامن سسٹرز کی آواز میں نغمہ شروع ہوا تو وہ ناراض ہو گئے۔ اگلے روز اس وقت کے ایم ڈی پی ٹی وی آغا ناصر سمیت تمام افسران کو تبدیل کر دیا گیا۔ آخر اس نغمے میں ایسا کیا تھا؟ یہ 1980 کی دہائی تھی اور مسیحی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی 3 بہنیں نریسا، بینا اور شبانہ بینجامن سسٹر کے نام سے پاکستانی ٹیلی ویژن پر اپنے منفرد انداز گائیکی کی وجہ سے کافی مقبول تھی۔ خیال میں ایک روشنی ہے نامی یہ گیت بھی انہی بہنوں نے گایا تھا اور اس کی ویڈیو میں انہیں ہاتھوں میں چراغ لیے سیڑھیاں چڑھتے دکھایا گیا تھا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر جنرل ضیاء الحق ایک دم غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میں اسلامی نظام کی بات کر رہا ہوں اور آپ لوگ یہ کیا ہندوانہ قسم کا نغمہ نشر کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان لڑکیوں کا لباس بھی مناسب نہیں، کوئی میری بات، میری سوچ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ نمبر 2، جب جنرل ضیاء الحق نے مولانا ظفر علی خان کے شعر کو مسدس حالی کا حصہ بنا دیا۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء سے لے کر ان کے دور صدارت تک اختر وقار عظیم پی ٹی وی میں اہم عہدوں اور ان دنوں میں الیکٹرانک میڈیا میں تفریح اور خبروں کے لیے واحد ذریعہ پی ٹی وی ہی تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ صدر ضیاء کی خواہش تھی کہ ان کی ہر تقریر کے بعد نیا نغمہ نشر ہو۔ بعض اوقات وہ خود ہی کلام کی نشاندہی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ شعر اپنی تقریر میں استعمال کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ تقریر ختم کرنے کے بعد حکم دیا کہ مسدس حالی میں سے یہ شعر اور اس کے آگے پیچھے کے کچھ اشعار لے کر اچھے سے گلوکار کی آواز میں تقریر کے بعد نشر کر دیا جائے۔ اختر وقار کے مطابق انہوں نے مسدس چھان مارا، شعر وہاں ہوتا تو ملتا۔ ایم ڈی پی ٹی وی ضیاء جلندری کو اطلاع دی،
انہوں نے جواب دیا، میں نے صدر کا حکم پہنچا دیا، آگے آپ جانیں۔ تلاش بسیار کے بعد یہ شعر مولانا ظفر علی خان کی ایک غزل میں ملا اور اس کے آگے اور پیچھے کے شعر موقع کی مناسبت سے بالکل غیر موزوں تھے۔ اگر ریکارڈنگ ہوتی تو سینسر کی زد میں آ جاتے۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے اختر وقار کے بقول نامور شاعر قتیل چھپائی سے مدد طلب کی گئی اور ان سے گزارش کی گئی کہ اس شعر میں اضافہ کر دیں۔ وہ اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ قتیل چھپائی نے جواب دیا کہ اس میں کیا اضافہ کروں، اس کو دوہے کے انداز میں پڑھوا کر میرے ترانے کے ساتھ جوڑ دینا۔ اس شعر کے بعد قتیل چھپائی کا نغمہ نشر ہوا، اے میرے دیس کے پیارے لوگوں، دیس کی شان بڑھائے رکھنا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ گیت نشر ہونے کے دوسرے روز ایوان صدر سے مبارکباد کا پیغام آیا۔ نمبر 3، اختر وقار عظیم نے اپنی کتاب میں جہاں ضیاء الحق کی اپنی تقاریر کے بعد نشر ہونے والے نغموں میں ان کی دلچسپی کو تفصیل سے بیان کیا ہے، وہیں ایسے ملی نغموں کی تیاری کا بھی ذکر کیا ہے جو زبان زد عام ہوگی۔ وہ لکھتے ہیں کہ قوم سے خطاب کے بعد ایک موقع پر صدر ضیاء نے فرمائش کی کہ تقریر کے فوری بعد کلام اقبال میں سے منتخب حصے خصوصاً یہ شعر خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ نشر کیا جائے۔ حکم ہوا کہ صدر کے ارشاد کی تعمیل کی جائے۔ اس وقت دوپہر کے 2 بجے تھے اور تقریر 7:30 بجے نشر ہونا تھی۔ وقت کم تھا، اس لیے اشعار کا انتخاب کر کے موسیقار خلیل احمد کو دے دیے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اخلاق احمد کو بلایا جائے۔ نائب قاصد کو انہیں بلانے بھیجا تو وہ نہیں ملے، مگر نائب قاصد واپسی پر شوکت علی کو ان کے گھر سے لیتے آئے اور یوں شوکت علی نے یہ گیت گایا۔ نمبر 4، مہدی حسن نے یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس با اس کے کیسے ریکارڈ کروایا۔ مہدی حسن نے پی ٹی وی پر بہت سے قومی نغمے اور جنگی ترانے گائے، جن میں سے یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس با اس کے انہوں نے کھڑے ہو کر ہارمونیم بجا کر گایا۔ اختر وقار اس گیت کی ریکارڈنگ کا پس منظر بتاتے ہیں کہ دسمبر کا دوسرا نصف چل رہا تھا، یوم قائد اعظم میں 1-2 روز باقی۔ کلیم عثمانی کا لکھا ہوا نغمہ لے کر موسیقار نثار بزمی کے حوالے کیا گیا۔ مہدی حسن بھی ان دنوں لاہور میں تھے، جب انہوں نے دھن سنی اور بول دیکھے تو راضی ہو گئے۔ اختر وقار کے مطابق مہدی حسن کے ساتھ ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے 6 بجے کا وقت طے ہوا اور سیٹ اس مناسبت سے لگایا گیا تھا کہ گلوکار کھڑے ہو کر نغمہ ریکارڈ کرائے گا۔ مہدی حسن آئے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تھکن تھی یا جہاں کہیں سے ہوتے ہوئے آئے تھے وہاں کی میزبانی کا اثر تھا۔ مہدی حسن کے لیے کھڑے ہو کر ریکارڈنگ کروانے میں مشکل پیش آ رہی تھی، چنانچہ مسئلے کا حل یوں نکالا گیا کہ ایک اونچے سے سٹول پر ہارمونیم رکھ کر مہدی حسن صاحب اس کے ساتھ تقریباً ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور پھر ایک ہی مرتبہ میں ریکارڈنگ مکمل کر لی۔ اس دوران جہاں کہیں مہدی حسن کے الفاظ کے مطابق ہونٹ نہیں ہلے، وہاں نغمے کی آخری تدوین میں بچوں کی تصویروں سے کام لیا اور یوں ایک چیز مقبول ہو گئی۔ نمبر 5، نوجوان ابصار عالم نے ملی نغموں پر تحقیق کے بعد پاکستان کے قومی نغمات کے نام سے کتاب مرتب کی ہے، جس میں انہوں نے جیوے جیوے پاکستان کے پس منظر کی کہانی بیان کی ہے۔ یہ نغمہ جمیل الدین عالی نے تحریر کیا تھا۔ ابصار عالم بتاتے ہیں کہ جیوے جیوے پاکستان سب سے پہلے PIA کے لیے بنا تھا، جسے طاہرہ سید نے اس طرز پر گایا جس پر جمیل الدین عالی پڑھتے۔ اس کا پہلا شعر اس طرح تھا، PIA لے جائے سندیسے اور سندیسے لائے، سننے والے سنیں تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے۔ 1971 کی جنگ کے بعد اس نغمے کو سہیل رانا نے نئی اور پرجوش طرز میں ڈالا، جس میں عالی نے ترمیم کرتے ہوئے شعر یوں کر دیا، من پنچھی جب پنکھ ہلائے کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنیں تو ان میں ایک ہی دھن تھرائے۔ اس نغمے کے بارے میں ایک انٹرویو میں جمیل الدین عالی کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1971 میں لندن میں اس وقت یہ نغمہ تحریر کیا جب تقسیم پاکستان کے بعد ملک کے حالات بہت دیگر گو تھے۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، مشہور پاکستانی ملی نغمے سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے کو کون نہیں جانتا۔ یہ نغمہ 1971 میں پاکستان کی تقسیم سے قبل تیار کر کے PTV سے نشر کیا گیا تاکہ مغربی اور مشرقی پاکستان میں اتحاد اور یکجہتی کا اظہار دکھایا جا سکے۔ ڈھاکہ میں پیدا ہونے والی شہناز بیگم نے اس گیت کو گایا تھا، جبکہ سہیل رانا نے اس کی موسیقی ترتیب دی تھی۔ یہ گیت ملک کی سویلین اور فوجی قیادت دونوں میں مقبول رہا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کی سربراہی میں جب فوج نے میاں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر کے اقتدار حاصل کر لیا اور جنرل پرویز مشرف نے آدھی رات کو قوم سے خطاب کیا تو اس وقت بھی سونی دھرتی اللہ رکھے ہی بجایا گیا۔
اختر وقار عظیم لکھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کی تقریر کی ریکارڈنگ نشر ہونے سے پہلے نغمے نشر کیے جانے لگے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے مواقعوں کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن میں نغموں کی ایک ایسی فہرست بنائی گئی تھی جن کے اشعار میں ذو معنیت کی گنجائش نہ ہو۔ یہ فہرست اور یہ نغمے سبھی مراکز پر موجود رہتے تاکہ بوقت ضرورت۔ ان کا کہنا ہے کہ اس رات بھی جو نغمے کراچی سینٹر سے نشر ہوئے ان میں شہناز بیگم کی آواز میں سونی درتی، مہدی حسن کی آواز میں یہ وطن تمہارا، شوکت علی کا خودی کا سر نہا اور نیرہ نور کا ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم شامل تھے۔ نمبر 6، چند میں نے 3 نغمے ریکارڈ کرائے ہیں، تسی 8 بجے ریڈیو پر سن لینا۔ پاکستان میں جنگی ترانے زیادہ تر میڈم نور جہاں کی آواز میں ریکارڈ کیے گئے جن کے مداح صدر یحییٰ خان بھی تھے۔ ریڈیو پاکستان سے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک وابستہ رہنے والے براڈ کاسٹر جمیل زبیری اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب ریڈیو پاکستان میں 25 سال میں لکھتے ہیں کہ پچھلی جنگ کا تجربہ قوم کے سامنے تھا، مگر اس مرتبہ لوگوں میں نہ وہ جذبہ تھا نہ کوئی جست۔ البتہ ریڈیو پاکستان نے اسی طرح پروگرام نشر کرنا شروع کر دیے تھے جس میں قومی اور ملی نغمے شامل تھے۔ ان کے مطابق جس وقت لڑائی جاری تھی وہ نغمے تیار کرنے میں مصروف تھے۔ وہ لکھتے ہیں مادام نور جہاں ایک روز لندن سے کراچی واپسی کے بعد ریڈیو اسٹیشن آن پہنچی، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا گیا اور اسی وقت انتظامات کر کے ان کی آواز میں 3 نغمے ریکارڈ کروا لیے۔ جمیل زبیری کے مطابق نغمے ریکارڈ کروا کر وہ اسٹوڈیو سے نکلی اور اسٹیشن ڈائریکٹر طاہر شاہ کے کمرے میں آ کر ان سے کہنے لگی کہ ٹیلی فون یحییٰ خان سے ملوائیں اور ان کی بات کروائیں۔ وہ ذرا گھبرائے تو بولی آپ ڈرے نہیں، رنگ کریں اور ٹیلی فون مجھے دیں۔ چنانچہ ٹیلی فون ملوایا گیا۔ شاید پہلے صدر کے سیکرٹری ہوں گے، پھر جب وہ خود فون پر آ گئے تو نور جہاں نے کہا چند میں نے کراچی میں 3 نغمے آج ہی ریکارڈ کرائے ہیں، تسی رات کو 8 بجے ریڈیو پر سن لینا، اور یہ کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دی۔ جمیل زبیری لکھتے ہیں ہم لوگوں کے چھکے چھوٹ گئے کہ نور جہاں نے خود ہی نغمے نشر ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا اور صدر کو بھی بتا دیا۔ پریشانی یہ تھی کہ اس وقت پر خبریں نشر ہوتی تھی، جنگ ہو رہی تھی اور نغموں کے لیے خبروں کا وقت تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لہذا طاہر شاہ نے ڈی جی سے بات کی۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہوں، میں صدر کے سیکرٹری سے بات کر لوں گا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔